في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينزلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. ربي فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بيني وبين عليائنا بحق محمد وعلي وسيدا والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. بارے الہ ذکر محمد وآل محمد قبول فرما. ذکر آل محمد میں شامل تمام عزاداروں کی میرا مالک حاجات قبول فرما. ذکر حسین میں آمین وہ کہتا ہے جو دروازے شبیر پہ مانگنے کے لیے حاضر ہوتا ہے. بارے الہ پوری کائنات میں علی ابن ابی طالب کے حقداروں کو ولایت علی ابن ابی طالب پہ ثابت قدمی نصیب فرما. بارے الہ ذکر مظلوم کا صدقہ جناب شوکت رضا شوکت صاحب اور اس خانوادے کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں ذکر محمد و آل محمد کا ثواب درج فرما. ولایت محمد و آل محمد کے نور سے ان قبروں کو منور فرما. ایک دعا میں نے اور کروانی اور کوشش کیجیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیجیے گا. جتنی طاقت میرے حسین بادشاہ نے عطا فرمائی اتنی بلند آواز سے واجب دعا پہ آمین کہیے گا. بارے الہ تجھے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، محمد مصطفیٰ کے نبی برحق ہونے کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کے ولی کائنات ہونے کا واسطہ، بارے الہ میرے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما. حجت خدا کے قدمین میں رتبہ شہادت نصیب فرما. رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. جس بندے کے مذہب میں جتنا علی بلند ہے اتنی بلند صلوات. صلوات اس انداز سے پڑھیے، صلوات آپ کی توجہ کا ثبوت ہونا چاہیے. برائے تعجیل حضرت ولی الامر بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. اپنے اپنے حصے کا بولیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. برعظمت آل محمد بآواز بلند صلوات. اجازت ہے جی ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کیا جائے. وارث زمانہ آپ کو سلامت بکرامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. ایک حدیث پاک سے میں آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں. جہاں تک وہ حدیث اور اس کا ترجمہ پہنچے گا وہاں تک میری مجلس کا پیغام ولا و عزا پہنچے گا. حدیث پڑھنے لگا ہوں. مخبر صادق مذہب آل محمد کے چھٹے امام، ڈھیر سارا بسم اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. حاجمی صاحب ڈھیر سارا مجمع میرے مالک کے سامنے تشریف فرمائے اور میرے مولا نے فرمایا ان الموت والحیات خلقان من خلق اللہ. میرے مولا نے فرمایا زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر اس مجلس آل محمد کا ٹائٹل شہید کی برسی نہ ہوتا تو شاید میں سرنامہ مجلس میں اس حدیث کی تلاوت نہ کرتا. زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر اللہ نے ان دو خلقوں کو ایک دوسرے کا متضاد بنایا. بندہ ایک وقت میں یا زندہ ہوتا ہے یا بندہ اس وقت میں مردہ ہوتا ہے. بابا جی مجھے نہیں خبر کون کتنی دیر سے ذکر میں بیٹھا ہے،
کون شور شرابے والی مجلس پسند کرتا ہے اور کون ممبر کی محنت کو قبول کرتا ہے؟ سرکار نے فرمایا دونوں چیزیں ایک دوسرے کا متضاد ہیں۔ انسان یا ایک وقت میں زندہ ہوتا ہے یا پھر انسان اس وقت میں مردہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ بڑا ذہین میرے مالک کی بارگاہ میں موجود تھا۔ اس نے کہا مالک کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں، یعنی وہ مر بھی جائے اور مرے بھی نہ؟ سرکار صادق نے مسکرا کے فرمایا علی پہ مر جاؤ، علی کبھی مرنے ہی نہیں دے گا۔ اللہ اس ہاتھوں کو سلامت رکھنا جو ذکر محمد و آل محمد و بلندہ آباد رہے مولا، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ عبادت والا ہے دری، جتنی آپ کی تعداد ہے اتنے اچھے انداز سے آپ نے میرے مولا علی کا نام نہیں لیا۔ ذرا دونوں ہاتھ بلند کیجئے گا، پتہ لگے عاشقان علی تشریف فرمایا ہے دری۔ میرے مالک نے فرمایا محبت علی پہ مر جاؤ، محبت علی پہ مرنا تیری ذمہ داری ہے، ہمیشہ زندہ رکھنا پھر علی کی ذمہ داری ہے۔ بڑے تھکے چہروں کے ساتھ علی ابن ابی طالب کے اسم گرامی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ چلو میں اس سے ذرا بہتر جملہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ نے دونوں مخلوقیں بنائی، دونوں کو ایک دوسرے کا متضاد بنایا۔ جو مر جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا، جو زندہ ہوتا ہے صدیقی صاحب وہ مرا ہوا نہیں ہوتا۔ پھر کائنات کی حجت نے فرمایا جو علی پہ مر جائے علی اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ ڈھیر سارے عزادار مجلس آل محمد میں تشریف فرمائے، اللہ نے زمین پہ جو بھی کام کرنا ہو وہ درمیان میں کوئی نہ کوئی وسیلہ دیتا ہے۔ اس نے زمین پہ قرآن بھیجنا تھا تو بابا جی درمیان میں جبریل کو وسیلہ رکھا۔ اس نے زمانے پہ قیامت کو نافذ کرنا تھا تو سائیں بھائی اس نے اسرافیل کو وسیلہ بنایا۔ اس نے کائنات تک رزق روٹی پہنچانی تھی تو میکائیل کو وسیلہ بنایا۔ اسی طرح زمانے میں جب وہ موت کو نافذ کرتا ہے تو ملک الموت کو زمین پہ اپنے امر کا نمائندہ بناتا ہے۔ مجھے نہیں خبر عاشقان علی ابن ابی طالب میں سے کون بندہ ذکر مظلوم کربلا کے لیے کس آب و تاب کے ساتھ ذکر میں بیٹھا ہے۔ جملہ ہدیہ کر کے اندازہ کروں گا نجف کی خیرات کے اس بندے تک پہنچے۔ زمانے میں جب بھی موت کا امر نافذ کرتا ہے تو اسرائیل کو کرتا ہے کہ آپ نے گھر میں کبھی بیٹھ کے سوچا ہے ہمیں تو ملک الموت دے گا، یہ ملک الموت جب مرے گا اسے کون مارے گا؟ جبریل کو کون مارے گا؟ میکائیل کو کون مارے گا؟ اس سے بلند مخلوق کو کون مارے گا؟ قبلہ آپ کی موجودگی میں جملہ کہہ کے گزرنے لگا ہوں۔ میدان قیامت میں اللہ پوری مخلوق کو بلائے گا۔ اس دن موت کو اللہ دمبے کی شکل میں ظاہر کرے گا اور اعلان کرے گا میں کائنات کا خالق ہوں، جو ابد شے بنائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مرنے تک کفن پہننے تک اپنے جملے کی ذمہ داری قدیری کا خانوادہ خود قبول کر کے کہہ رہا ہے یاد رکھنا جب موت آئے گی اللہ کہے گا کوئی ہے جو اپنے ہاتھوں سے موت کو مار دے؟ کائنات کے ہر بندے کا قدم پیچھے ہٹے گا، میرے مرشد علی کا قدم آگے بڑھے گا۔ علی موت کو مار کے کہے گا پروردگار جو موت سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو موت مار دے وہ علی اور ہوتا۔ اللہ اس ہاتھ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آباد رہیں مولا، آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، ذکر مظلوم میں بولنے والا ہاتھ بلند کیجئے گا، تائید عقیدہ حیدری۔ جو موت سے ڈر جائیں وہ اور ہوتے ہیں۔ بسم اللہ قبلہ، مجھے دعائیں کرنے والے، ممبر پہ کھڑے کرنے کے اسلوب سکھانے والے، امام حسین بادشاہ ہمیشہ صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ یہ شہید کی برسی ہے، اس شہید کی برسی کے موقع پہ ولایت علی کے 6 فائدے رسول کی زبانی بتا رہا ہوں۔ محفل علم سجی تھی، ڈھیر سارے میرے مولا کے چاہنے والے میرے مولا کے سامنے بیٹھے تھے، اور کسی نے سوال کر دیا سرکار ہم نے جو زمانے کے دروازے چھوڑ کے اپنے آپ کو آل محمد کے دروازے پہ جھکایا، سرکار اس کا کوئی فائدہ؟ سرکار نے فرمایا اعلیٰ ومن احب علی جن لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من شجرت طوبی ویرا مکانہ فی الجنہ
قبلہ سارے ملتان میں کوئی نہ بولے، آپ دعا کر دیں شور شرابہ تو مجلس کا حصہ نہیں ہوتا، مجلس کا مفہوم سمجھ آ جائے تو مجلس کامیاب ہو جاتی ہے۔ کائنات کا رسول نے فرمایا خبردار آج کے بعد محبت علی کا سوال نہ کرنا، یہ علی کی محبت کا فائدہ تھوڑا ہے، اس وقت تک علی والا مر سکتا ہی نہیں جب تک کوثر پی نہ لے۔ بھائی میں قبر کے بعد کے حالات نہیں بیان کر رہا، میں میدان محشر کی گفتگو نہیں کر رہا، میں اسی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا اس وقت تک علی ابن ابی طالب کا نوکر مر سکتا نہیں جب تک مرنے سے پہلے کوثر پی نہ لے۔ پھر کائنات کے رسول نے فرمایا اس وقت تک حیدر کو حبدار یہ دنیا چھوڑ کے جا سکتا نہیں جب تک وہ جنت کا کھانا طوبہ زمین پہ کھا نہ لے۔ اس وقت تک حیدر قرار کا محب دنیا چھوڑ کے جاتا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنا گھر، جنت میں اپنا قصر، جنت میں اپنا محل دیکھ نہ لے۔ اس نے سوچا سرکار یہ تو ولایت علی کے 3 فائدے ہو گئے، سرکار کچھ اور بتا دے تو ہمیں پتہ چلے ولایت علی پہ زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا اعلیٰ ومن اب علی جن لا ینشر دیوانہ ولا ینسم میزانہ وقیل لہ ادخل الجنت من ای باب شاء۔ بریکویس عظیم اجتماع میں علی ابن ابی طالب کا حق مودت رکھنے والا کہاں بیٹھا ہے؟ کائنات کا رسول نے فرمایا خبردار جس بندے کے سینے میں علی کی ولایت ہے اللہ میدان قیامت میں اس کا نامہ عمل نہیں کھولے گا، اللہ اس کی نماز روزہ تولنے کے لیے کوئی ترازو میزان نہیں سجائے گا، ادھر سے علی والے کا قدم آئے گا، اللہ جنت کے دروازے کھولے گا اور کہے گا جس کے سینے میں علی موجود ہے جس دروازے سے دل آئے گزر جا تو علی والا ہے۔ یہ علی بادشاہ والے سے کائنات والا ہے جس کے سینے میں حیدر قرار کی ولایت موجود ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے دل آئے گزر جا، تیرے سینے میں محبت ولایت امیر المومنین کی دولت موجود ہے۔ علی وہ چھوڑے جسے یقین ہے کہ نہیں مرنا، اور جسے یقین ہے آفاق بھائی کہ ایک دن زیر زمین اترنا ہے۔ میرے مالک سے پوچھا کہ مالک ہمیں بتائیں تو صحیح ہمارا اس مٹی کے کتنا مقدر ہے؟ کائنات کے امیر نے فرمایا جتنا تیرا قد ہے۔ اگر بندے کا جسم 4 فٹ کا تو قبر 5 فٹ کی، اگر بندے کا وجود 5 فٹ کا تو قبر 6 فٹ کی۔ اس پوری کائنات میں سے انسان کی ملکیت ایک سفید رنگ کی چادر، وہ بھی اگر مقدر میں ہے 1 فٹ تیرے سر سے بلند، 1 فٹ تیرے قدموں کے نیچے، تاکہ مضبوطی کے ساتھ تیرا میت باندھا جا سکے۔ میں ڈرانے نہیں آیا، اس مجلس کے ٹائٹل کی وضاحت کرنے کے لیے ممبر پہ حاضر ہوا ہوں۔ میرے مالک نے فرمایا سفید رنگ کی چادر تیری مکمل ملکیت، اتنا بے بس ہو جائے گا تو جان نکلنے کے بعد آنکھ ہوگی دیکھ نہیں سکے گا، ہاتھ ہوگی مگر اٹھانے کی طاقت واپس لے جائے گی، قدم ہوگا مگر اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بے جان بندہ جو نہ بولنے کے قابل نہ دیکھنے کے قابل، بتانے لگا ہوں کہ دنیا میں ولایت کے رشتے کی حد کتنی بلند ہے اور دنیا کے رشتے کی حد کہاں تک ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا رشتہ دار دنیا چھوڑ کے چلا گیا، پھر قبلہ اس کا جنازہ ہوتا ہے۔ جو بول رہے ہیں ان کو جنازہ سنانے لگا ہوں، جو اب تک میرے ساتھ مجلس ولا پہ نہیں بولے ان کا جنازہ اجتماعی طور پر پڑھنے لگا ہوں۔ آگے کھڑا ہوتا ہے پیش نماز، 5 تکبیر نماز جنازہ، حاضر اس میت پہ 7 پیش نماز کے واجب قربتاً اللہ۔ پھر قبر میں اترتا ہے، پھر بندہ اترتا ہے، وہ قبلہ الٹے ہاتھ رکھتا ہے، پھر کہتا ہے اسما افم یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں کا بیٹا سن، اے فلاں کا بیٹا سمجھ، سن سمجھ۔ آفاق بھائی کیمرہ گھمائیے گا، میں اس بندے کا چہرہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہوں جو علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ بھی نہ بولے۔ وہ بندے کہتے ہیں جی بات ایک کرو، پہلے مسجد میں اعلان کرواتے ہو مر گیا، پھر اس کا کفن تیار ہوتا ہے، پھر اس کا جنازہ تیار ہوتا ہے، پھر اسے قبرستان میں مٹی کے قریب آ کے اب اسے کہتے ہو سن اور سمجھ۔ میں کیمرے کی موجودگی میں اعلان کر کے جا رہا ہوں زمانے والے، یاد رکھنا ہر کوئی مر جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا جو علی پہ مر جاتا۔ اللہ کرے یہ ہاتھ ہمیشہ بلند ہے جو علی کے لیے بلند ہوا ہے۔ وہ میں بسم اللہ کروں
سبحان اللہ. آپ سلامت رہے، مولا آپ کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. 2 جملے ذکر فضائل پر، اسی پہ میری نوکری تمام ہونے لگی. میرے سے کا مقتل بھی میرے بھائی سائم رضا ممبر پہ بیان فرمائیں گے. زیر زمین قبر، قبر کی 4 نہیں قبر کی 6 دیواریں. فقہ میں جو 4 فٹ سے نیچی ہو وہ دیوار کہلاتی ہے، چھت نہیں. کوئی 10 مربع کی جاگیر کا مالک مر جائے، ہوا یا روشنی کے لیے سوئی کے برابر سوراخ رکھنے کی گنجائش نہیں. کوئی تو ہوگا اس مجمع میں جو اونچی آواز پہ نہ بولے، اونچی بات پہ بولے. اس بندے کو متوجہ کر کے فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں. زیر زمین قبر، ہوا یا روشنی کے لیے سوئی کے برابر سوراخ رکھنے کی گنجائش نہیں. قبر اس کی منور ہوگی جو وجہ اللہ کی زیارت کر کے مرے گا. تیری اندھیری قبر کو جس نے منور کرنا ہے وہ علی ابن ابی طالب. پہلے تو غیر باتیں کرتے تھے، ان کو تو میں منبر پہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. اب میرے مذہب کے نوجوان بچے باتیں کرتے ہیں. جی علی ابن ابی طالب سرکار تو 21 رمضان کو چلے گئے، وہ تو نجف کی مٹی میں دفن ہو گئے. یہ باتیں ایسی عجیب کرتے جو ہمارے عقل میں نہیں آتی. میں کیا کروں، علی عقلوں میں آتا جو نہیں. میں کیا کروں، علی ادراک میں سماتا جو نہیں. بتانے لگا ہوں کہ صرف علی ابن ابی طالب نہیں آتے، بلکہ علی کے ساتھ تیرے مذہب کے 11 امام جو علی کے بیٹے ہیں وہ بھی تیری قبر میں تشریف لاتے ہیں. بتانے لگا ہوں کہ مجلس آل محمد میں حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے، مجلس آل محمد برپا کرنے کا سلیقہ کیا ہے. صبح دوپہر شام ذکر حسین کیوں برپا کیا جاتا ہے. میں نے مالک کی بارگاہ سے پوچھا، مالک یہ دنیا بڑا ستاتی ہے، کوئی عذاب قبر سے ڈراتا ہے، کوئی قبر کے سوالوں سے ڈراتا ہے. مولا بتائیں تو صحیح، قبر کی پہلی بات کیا کیا پوچھا جائے گا. نہ بچہ ہوں نہ بچوں والی بات کرنے کے لیے ممبر پہ حاضر سرکار صادق آل محمد فرمائے زمانے والے یاد رکھنا، جو قبر کے سوال و جواب کا منکر ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا 4 سوال فروغ کے پوچھے جائیں گے. یہ آخری جملہ اسی پہ ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. سرکار صادق نے فرمایا پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا، پھر روزے کا پوچھا جائے گا، اس کے بعد زکوٰۃ پوچھی جائے گی، اس کے بعد حج واجب پوچھا جائے گا. یہ 4 سوال فروغ کے پوچھنے کے بعد 5واں سوال ہماری ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. علی اپنے عزادار کو جگا کے کہے گا، فرمایا خبردار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ما دخل فی کنا من نقص فعلیہ، میں تمام ہی ڈرنا نہیں ہے. اگر نماز تھوڑی ہے میں پوری کر دوں گا. جس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے، حیدری